اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو 3 ایسی عظیم اقوام جو اللہ پاک کے دردناک عذاب کا شکار ہوئیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ نبی قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو ایک بڑا ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار لوگ تھے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی کا دورہ ہو گیا اور ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ ناظرین، قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ ان آندھیوں کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسری قوم سمود ہے، جن پر اللہ پاک کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربہ اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی اور اس نے بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف نام کا ایک آدمی تھا۔ وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن اس نے پہلے تو اونٹنی کے 4 پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو۔ انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں۔ تیسری قوم جس پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ قوم شہر صدوم میں رہتی تھی۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تو تدبیر یہ ہے کہ تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح اس قوم میں بدفعلی شروع ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو؟ یہ واعظ سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی سے ان کی گستاخی کی اور کہا، جس کا ترجمہ ہے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے تو ہم نے اسے اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مورخین لکھتے ہیں جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس سے ہلاک ہوا۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سرکشی کرنا خود کی ہی ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔